بدر کے میدان میں فرمائی. اور پھر ایک آیت وہ ہے سورہ انفال کی، جس میں اللہ نے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ میدان بدر میں جب لشکر آمنے سامنے ٹکرائے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت بدر سے اٹھائی تھی، مٹی ایک مشت بدر کے اٹھائی تھی اور حضور نے دشمنوں کی طرف یوں پھینکی تھی، اور الفاظ تھے شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، کہ ان کے چہرے برباد ہو جائے، بگڑ جائے، خاک و خاکستر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 17 میں فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، محبوب آپ نے جو وہ کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. دست قدرت اللہ نے قرار دیا اس کو، جبکہ وہ دست مصطفیٰ تھا. وہ کنکریاں حضور کی مٹھی میں تھی اور حضور نے دشمن کی طرف پھینکی، مگر اللہ فرما رہا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. رما کہتے ہیں جسے رمی ہوتی ہے حج کے اندر، رما ماضی کا صیغہ پھینکی. اللہ فرما رہا ہے وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی تھی. جب اس 1000 کافروں کی آنکھوں میں چہروں پر جا کر وہ باریک باریک کنکریاں پڑی، اور جس کے بعد وہ پریشان ہو گئے کہ یہ مٹی کہاں سے آئی، یہ کنکریاں کہاں سے آئی. ایک مٹی پھینکی جائے تو کیا 1000 کی آنکھوں میں جائے گی، چہروں پہ جائے گی؟ یہ حضور کا معجزہ ہے اور اللہ کی مدد تھی، وہاں سے مدد فرشتوں کی صورت میں بھی، اور اللہ کی ایسی مدد جو حضور کے ساتھ شامل حال تھی. حضور کا فعل اللہ نے اپنا فعل قرار دیا. ایک عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کا عمل اللہ کا عمل ہے، حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہے. بیت رضوان ہوئی تھی 6 ہجری میں، جس میں حضرت عثمان غنی کو حضور نے سفیر بنا کر مکے بھیجا تھا. بیت رضوان ہوئی تھی وہاں پر، جب حضور نے اپنا بایاں ہاتھ عثمان کے ہاتھ کو قرار دیا تھا. ایک ہاتھ سے اپنی بیت اور دوسرے ہاتھ سے عثمان کی بیت کی تھی. حضور نے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ آپ کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ سب قبول کیا، اور آپ کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ، اس کے اوپر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ نے اپنے دست قدرت. تو پتہ چلا حضور جو افعال فرما رہے تو حضور کا کرنا وہ اللہ کا کرنا. اس لیے قرآن میں ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. یہ چیزیں ہم سمجھ لیں. اس لیے قرآن کریم میں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. وما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. کیونکہ ظاہر بات ہے حضور کا منع کرنا یا اللہ کا منع کرنا ہے. اب حضور نے ہمیں کیا دیا؟ سنت دی، اپنی سیرت دی، اسوہ حسنہ دیا. آج سارا محفوظ ہے. کیا ہم نے وہ لیا، وصول کیا؟ ایک سوال ہے یہاں پر. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کہہ رہا ہے اسے لے لو. رسول نے سنت دی، اسے لے لو، سنت کو اپنا لو. اب فیصلہ ہمارے اوپر ہے. کیا ہمیں رسول کی سنت نہیں پتا کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کا انداز کیسا تھا، حضور کی کھانے پینے کی سنتیں، چلنے پھرنے کی سنتیں، گفتگو کی سنتیں، حضور کی لین دین کی سنتیں، سب پتہ ہے ہمیں. کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے سب پتہ ہے. اپنانے کو تیار نہیں. تو مطلب یہ ہوا حضور ہمیں دے رہے ہم لے نہیں رہے. حضور کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ہم اپنانے کو تیار نہیں. حضور کا اسوہ حسنہ، حضور کا اخلاق کریمہ ہمارے سامنے ہے، ہم اپنانے کو تیار نہیں. تو آپ بتائیں اللہ حکم دے رہا ہے وہ لے لو، ہم لینے کو تیار نہیں. کس سے گلہ کریں گے پھر؟ بعد میں کس سے شکوہ کریں گے؟ بھئی جو چیز وصول کرے پھر اس پر عمل کرے، پھر فائدہ نہ ہو تو بولو.
جس طرح ایک ڈاکٹر ایک پرچے پہ نسخہ لکھتا ہے، دوائیاں لکھتا ہے، جاؤ میڈیکل سے دوائیاں لو، اس کو استعمال کرو، آپ نے وہ خالی پرچہ تو لے لیا، قرآن ہماری صورت میں موجود ہے، وہ لکھا ہوا پرچہ، وہ ریسیپٹ موجود ہے، عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں. جس طرح وہ پرچہ لے کے دوائی نہ لے یا دوائی لے لے استعمال نہ کرے، کیا وہ جا کے دوبارہ گلا شکوہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا؟ ڈاکٹر کیا پوچھے گا؟ دوائی کھائی تھی؟ جی وہ تو لی تھی، کھائی نہیں، تو بات کرنا ہی بیکار ہو گیا. میدان محشر میں یہ پوچھا جائے گا کہ حضور کی سنت تمہیں دی، اس میں حسنہ دیا، کیا کیا؟ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں آخری خطبہ بڑا مشہور ہے، لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا ایک انٹرنیشنل حیثیت رکھتا ہے یہ لاسٹ خطبہ، پوری دنیا میں سنا جاتا ہے یہ حج کے دنوں کے اندر. آج یہ محفوظ ہے، اپنے دشمنوں کے پاس بھی محفوظ ہے کہ ان کے نبی نے آخر میں کیا خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے اس میں ایک بات کی تھی، حضور نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم ثقلین، میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، اسے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور جب تم نے ان کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے. آج کون دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں؟ مسلمانوں میں کون دعویٰ کر رہا ہے میں ہدایت پر ہوں؟ سوائے اس کے جو قرآن اور حدیث کا عامل ہے، پڑھتا ہے، اس سے برکت حاصل کر رہا ہے، ہدایت حاصل کر رہا ہے، حدیثوں میں عمل کر رہا ہے، سنتوں میں عمل کر رہا ہے، سنت بھری زندگی گزار رہا ہے. آپ کہیں گے بھائی لگتا ہے یہ بندہ ہدایت پر ہے، فجر میں بھی نظر آ رہا ہے تو عشاء میں بھی نظر آ رہا ہے، خالی رمضان میں نہیں پورے سال نمازوں میں نظر آ رہا ہے، جماعت کے اندر نظر آ رہا ہے، کاروبار میں سچ بولتا ہوا، امانت دار، دیانت دار، صادق، امین بندہ نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے ان چیزوں کو ایڈاپٹ کیا ہے جو حضور نے سنت دی تھی، اس نے لیا، اس پر عمل کیا ہے. ہم تو ابھی تک قرآن کو نہیں سمجھ سکے، ہر جمعے ہم لوگ یہ باتیں کرتے، ابھی تک ہم نے قرآن کو بھی نہیں سمجھا. آج بھی وہی کمپٹیشن چل رہا ہے، ایک ختم قرآن جی 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے. بھائی تم 10 کیا 100 ختم قرآن کر لو، سمجھ نہیں آیا تو ختم قرآن کا فائدہ تو نہ ہوا، ثواب اپنی جگہ ہے، ثواب ملے گا، فائدہ کیا ہوا، سمجھ کیا آیا؟ ایک کتاب انگلش کی آپ 100 بار پڑھو، آپ کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی تو 100 بار پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ وہی ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. لوگوں نے 100 سینکڑوں بار پڑھ لی، سمجھ کچھ نہیں آتا. آج بھی پوچھ لیں پہلی لائن کا ترجمہ کیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اصل ٹیکسٹ سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے، کہتے ہیں جی پتہ نہیں، ترجمہ سمجھ نہیں آتا. تو وہی قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ جو رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے ھدی للناس، لوگ اس سے ہدایت حاصل کرے. لوگ ہدایت حاصل نہیں کرتے تو سیم وہی مثال ہے کہ ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ کے دی ہیں، دوائی استعمال نہیں کر رہا، تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، پریشانی میں ہے، دوائی نہیں کھا رہا، علاج نہیں کر رہا وہ. تو تمام مسلمانوں کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے، کوئی بھی علاج کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر کل کو گلا شکوہ بھی نہیں کر سکتا وہ کہ مجھ پہ بڑی مصیبت آ گئی، بڑی پریشانی میں ہوں. بھائی کس سے گلا شکوہ کرے گا؟ اللہ سے. تو اللہ فرمائے گا میرے محبوب نے جو دیا وہ لیا، تم نے تو لیا ہی نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ، وہ دے رہے تم نہیں لے رہے. تو حضور کا معیار کتنا بلند و بالا ہے. اسی سورہ انفال کی اگر ایک آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے خیانت مت کرو. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. اپنی امانت کون سی؟ جو اللہ نے ہمیں فرائض دیے، واجبات دیے، جو ہم پر چیزیں لازم کی ہیں، اگر اس کو کوئی چھوڑتا ہے بلا شرع عذر، وہ خیانت کر رہا ہے. وہ کس کی؟ اللہ کی خیانت کر رہا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ اللہ سے خیانت کر رہا ہے. کوئی روزہ نہیں رکھ رہا، وہ اللہ سے خیانت کر رہا ہے. کوئی زکوٰۃ نہیں دے رہا، وہ اللہ سے خیانت کر رہا ہے. کوئی حج نہیں کر رہا فرض ہونے کے بعد، اللہ سے خیانت کر رہا ہے وہ. اس طرح جو جھوٹ ہے،
جھوٹ بول رہا ہے، یہ خیانت ہے، کیونکہ رسول نے منع کیا. رسول کی خیانت اللہ کی خیانت. تو چاروں طرف سے پھنسیں گے ہم، کہاں جائیں گے؟ یہی آیت نمبر 27 سورہ انفال، اس کا شان نزول چیک کرے. حضرت ابو لبابہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. حضرت ابو لبابہ ایک صحابی ہے. واقعہ مختصر عرض کر دیتا ہوں چونکہ آیت میں نے پیش کی. حضرت ابو لبابہ یہ وہ صحابی ہیں جو بنو قریظہ سے ان کا تعلق تھا، اور بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا جن کا سردار کعب بن اسد ہے. اب واقعہ کیا ہوا کہ جب حضور کی دعوت عام ہوئی مدینے میں، تمام قبائل کی طرف حضور نے دعوت دی کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ، تو بنو قریظہ نے ایک میٹنگ کی، ایک مشورہ کیا کہ تمام اپنے یہودیوں کو جمع کیا اور کہنے لگا بھئی آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا ہے محمد بن عبداللہ نے. یعنی وہ تو محمد بن عبداللہ کہتے تھے، ہم کہتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی وسلم، خاتم النبیین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کعب بن اسد نے ایک میٹنگ کی. تو میٹنگ میں اس نے 3 شرطیں رکھی سارے یہودیوں سے. یہ واقعہ سننے سے تعلق رکھتا ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کا شان نزول بتا رہا ہوں. اس نے کہا کہ 3 شرطیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، یا تو تم ان آخری نبی کو مان لو، ان کی تصدیق کر لو، بیعت کر لو، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں یہ نبی حق، نبی مرسل ہے، نبی حق ہے، نبی مرسل ہے. سارے یہودیوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ان کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اس نے کہا اگر تم یہ نہیں مانتے تو دوسری شرط سنو، اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا جب تم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو گے تو تمہارے پاس جینے کا کوئی سہارا نہیں بچے گا، پھر تم ان کے مقابلے میں آنا. ان سے مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے. یہ پہلی میٹنگ ہو رہی ہے یہودیوں کی بنو قریظہ قبیلے کے اندر، اور وہ کہہ رہے کہ ان سے مقابلہ کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. ان کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے، جو قوت ایمانی ہے، لہٰذا اپنے بیوی بچوں کو قتل کرو پہلے، پھر ان کے مقابلے میں آؤ. انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا، ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، اس کے بعد جینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا جب تمہیں یہ بھی منظور نہیں تو پھر تیسری شرط منظور کرو اور جا کر سارے حضور سے صلح کر لو، جا کے سارے حضور سے صلح کر لو. تو تیسری شرط پہ وہ راضی ہوئے کہ بھئی صلح کر لیتے. جب یہ پیغام حضور کے پاس پہنچا تو حضور نے 2 شرطیں تو ویسے ہی منع کی. حضور نے انہوں نے منع کر دی تھی. تیسری شرط جب حضور کے سامنے رکھی تو حضور نے فرمایا صلح بھی ایک شرط پر ہوگی، صلح بھی تمہاری ایک شرط پر ہوگی کہ تم اپنے اندر سے کسی صحابی کو چن لو، اپنے اندر سے کسی صحابی کو چن لو، اور ان میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سلیکٹ ہوا. حضور نے فرمایا تمہارے قبیلے کے جو بڑے جن کا تمہارے سے تعلق ہے، بنو اوس سے بھی تعلق ہے، بنو خزرج سے بھی ہے، سعد بن معاذ کو چن لو، جو وہ فیصلہ کرے تم اس فیصلے کو تسلیم کرو. جب یہ بات کر دی دوبارہ یہودی گئے، میٹنگ ہوئی کہ بھئی حضور نے فرمایا ہے سعد بن معاذ کو اپنے لیے منتخب کر لو، جو یہ فیصلہ کرے سارے یہودی ان کے فیصلے کو مانیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم مشورہ کریں گے ابو لبابہ سے. ابو لبابہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن تعلق ان کا پرانا قبائل کے ساتھ تھا، تو انہوں نے شرط رکھی آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجے. تو حضور نے حضرت ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیجا بنو قریظہ میں. حضرت ابو لبابہ گئے تو یہودیوں کا سردار کعب بن اسد نے کہا اے ابو لبابہ تم سب کو جانتے ہو، صورتحال کو جانتے ہو، بس ایک مشورہ تم سے کرنا ہے. وہ مشورہ یہ ہے کہ کیا ہم اگر رسول اللہ کی یہ شرط مان لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے یہ شرط مان لیں کہ ان سعد بن معاذ کے فیصلے کو ہم قبول کر لیں تو کیا ہمارے حق میں بہتر ہوگا؟ تو حضرت ابو لبابہ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کیا یوں کر کے کہ یہ تو گردن کٹوانے والی بات ہو گئی. کیا صرف ابو لبابہ نے اشارہ کیا کہ یہ تو پھر گردن کٹوانے والی بات ہو گئی. جب آپ نے اشارہ کر دیا
اور سارے یہودی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, سمجھ گئے کہ سعد بن معاذ کا فیصلہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا. تو حضرت ابو لبابہ کو ایک دم یہ فکر لاحق ہو گئی کہ لگتا ہے مجھ سے خیانت ہو گئی, لگتا ہے مجھ سے خیانت ہو گئی, اور یہ یہودیوں کے حق میں بات جا رہی ہے. اب یہ ڈرے, یہ گھبرائے, یہ فوری وہاں سے نکلے, اور وہاں سے نکل کر سیدھے مسجد نبوی میں آتے ہیں ابو لبابہ. اور آنے کے بعد انہوں نے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا, اور آگے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا, اور صحابہ کو کہا کہ مجھے رسیوں سے جکڑ دو. رسیوں سے جکڑ دیا گیا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وہ رسول اللہ کو بتاؤں گا میں, بس مجھ سے خیانت ہو گئی. صحابہ کرام نے کہا بھی حضور کے پاس جاؤ. کہا نہیں, مجھے باندھ دو. بندے رہے. صحابہ کرام نے حضور کو بتایا کہ ابو لبابہ آئے بڑے پریشانی کے عالم میں, اور آتے ہی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے بندھوا دیا انہوں نے. حضور نے فرمایا بندے رہنے دو. حضور نے فرمایا بندے رہنے دو. حضور نے فرمایا اگر میرے پاس آتا, اگر ابو لبابہ میرے پاس آتا, میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا, اللہ سے سفارش کرتا. وہ میرے پاس نہیں آیا, بندے رہنے دو. اس سے اتنی بات سے یہ پتا چلا کہ اللہ اور رسول یہ چاہتے ہیں کہ پہلے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے, پہلے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے. وہ کون سی آیت ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ